Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you English text Flamingo for class 12th. Come to page number 92-93. The poem An Elementary School Classroom in Islam by the poet Stephen Spender. We have already paraphrased the first part of the poem on page number 92, and now today come to page number 93 of your textbook Flamingo, and here you see a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words. A narrow street sealed in with a lead sky. تو یہ یہاں پہ وہ نظارہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ بستی جو ہے جھگی جھونپڑی کا جو بستی ہے اسکول کے باہر کی جو بستی ہے a narrow street sealed، ایک تنگ سی گلی ہے sealed in with a lead sky، جس میں صرف دھواں ہی دھواں جمع ہے. لیڈ اسکائی ہیئر واٹ اٹ مینس، لیڈ اسکائی مطلب یہ ہے کہ جو شہروں کا جو ایمیشن ہے، گاڑیوں کا ایمیشن ہے، فیکٹریز کا ایمیشن ہے، دھواں ہی دھواں ہے، وہ دھواں پورا وہاں چھایا ہوا ہے، جس سے یہ اور بھی گندی ہو گئی ہے. فار فار فرام ریورس، اور یہ بستی خوبصورت دریاؤں سے دور ہے. کیپس فار ایگزامپل سنو کلیڈ کیپس، اور برفانی چوٹیوں سے دور ہے. کیپس مطلب چوٹیاں، پہاڑوں کی چوٹیاں. اینڈ سٹارز اینڈ سٹارز آف ورڈس، اور جو بڑی خوبصورت باتیں ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں بیٹھ کر بڑے بڑے محل خانوں میں، ان سب سے دور ہے یہ. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. ہاں، ان لوگوں کے لیے شیکسپیئر کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. اس نے ان کو کیا دیا؟ ان کی خراب زندگی میں کون سی بہار آتی ہے؟ The map a bad example. ان لوگوں کے لیے میپ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. It is a bad example. کوئی مطلب نہیں ہے. یہ دنیا کے جو باقی علاقے ہیں وہ انہوں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں، نہ ان کی تمنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، برے حال میں ہیں وہ. with ships and sun، وہ دنیا، اس دنیا کو ان کو کیا کرنا ہے؟ بڑے بڑے جہاں پر شپس ہیں یا سورج جن پر چمکتا ہے، لیکن ان غریبوں پر کچھ بھی نہیں ہے. and love tempting them to steal. تو جب وہ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ تو ان کے دل میں ایک، کیونکہ ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، تو وہ صرف ایک چیز ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ دنیا والوں سے چرا لیں، چھین لیں، اور اس سے وہ اور گنہگار بن جاتے ہیں. they are supposed as thieves، they are labeled as thieves. For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. کیونکہ ان کی جو زندگی ہے for lives that slyly turn in their cramped holes، کیونکہ یہ لوگ دنیا سے چھپ کر اپنے ان جو ان ہولز، یہاں پر مطلب ان کے چھوٹے چھوٹے گھر جو چوہے کے ہول کی طرح ہیں، تو یہ لوگ نظر بچا کے، سلائلی مطلب نظر بچا کے، چھپ چھپ کے اپنے گھروں میں چپ چاپ داخل ہو جاتے ہیں. کریمپڈ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں دم گھٹے، یعنی چھوٹی جگہ جہاں پر سانس لینا مشکل ہو، دیٹ از کریمپڈ. فرام فاگ ٹو اینڈلیس نائٹ، صبح ہونے سے رات تک کبھی ان کی صبح اچھی روشنی یہ نہیں دیکھتے ہیں. فاگ ہی فاگ ہوتی ہے، اور ان کی رات کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے. ان کا دن بھی رات کی طرح ہوتا ہے. on their slag heap these children where skins peeped through by bones and spectacles of steel. تو یہ دیکھیے یہاں پر کیا کہتے ہیں on their slag heap. on their slag heap what it means، ان کا جو جسم ہے وہ پتھر جیسا ہو گیا. سلیگ ہی بے جان، ایک ڈھیر جیسا ہے کسی چیز کا، وہ جس میں جان نظر ہی نہیں آتی تھی. children where skins peeped through by bones، تو ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ ان کے سکن میں سے باہر نظر آتی ہیں، کپڑے کی تو بات ہی نہیں ہے. اینڈ spectacles of steel، اور اگر کسی نے spectacles یعنی گاگلز لگائے ہیں، اینک لگائی ہے، تو وہ بھاری ہیں، اسٹیل کے بنے ہوئے، وہ پلاسٹک کے یا کسی اچھے میٹل کے نہیں ہیں، کسی اچھے مٹیریل کے نہیں ہیں، ہلکے جس طرح امیر لوگ پہنتے ہیں.
with mended glasses, اور ان کے جو گلاسز ہیں جو اینک ہیں، جو گلاسز ان کے جو شیشے لگے ہیں وہ بھی بار بار ٹھیک کر کر کے خراب ہو گئے ہیں. مینڈیڈ گلاسز، وہ کبھی کیونکہ ان کے پاس نیا شیشہ لگانے کے پیسے ہی کبھی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے. لائک بوٹل بٹس آن اسٹونس، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ لوگ ان کے بے جان جسموں پر، ان کے بے جان جو جسم ہیں ان پر پتھر لگائے گئے ہوں. یہ اینک ایسی لگتی ہے جیسے بے جان پتھروں پر اینک رکھ دی گئی ہو. لائک بوٹل بٹس آن اسٹون، جیسے ان کا جسم اسٹون ہو اور یہ جو شیشے ہیں، ان جو ٹوٹے ہوئے شیشے ہیں ان کے گلاسز کے، ان کے اینک کے، اسپیکٹیکلز کے، وہ جیسے ٹوٹے ہوئے پیس ہوتے ہیں. آل آف دیئر ٹائم اینڈ اسپیس آر فوگی اسلام، ان کی پوری زندگی ہے وہ اسی فوگی اسلم میں گزر جاتی ہے. فوگ مطلب یہاں پہ جس میں دھند یا دھواں چھایا رہتا ہے. سو blot their maps with slums as big as doom. تو blot their maps with slum as big as doom. Unless governor, spectre, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. تو یہاں پر یہ کہنے کا مطلب ہے so plot their maps with slums as big as doom. تو یہ جو باہر کی دنیا ہے ان کے جو میپس ہیں ان پر جو یہ جگی جھونپڑی کی جو بستی ہے اس دنیا میں، وہ تو ایک بلاٹ کی طرح ہے، ایک گندے نقشے کی طرح ہے، ایک دھبے کی طرح ہے ان پر. انلیس گورنر، سو لہٰذا یہ بڑے بڑے بلاٹ ہیں، یعنی بے شرمی ہے اس دنیا کے لیے جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے. سو plot their maps with slums as big as doom. تو unless governors, inspectors, visitors، تو جب تک یہ بڑے سارے لوگ جاگ نہیں جاتے، جو گورنر ہیں، جو گورنمنٹ میں ہیں، چیک کرنے والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان سب کو جاگ جانا چاہیے. this map becomes their window، یہ جو میپ دیواروں پہ لٹک رہا ہے یہ ان غریب لوگوں کے لیے ایک ونڈو بنے تاکہ وہ پوری دنیا کو دیکھ سکیں. and these windows that shut upon their lives like catacombs، اور یہ وہ ونڈوز جو یہ ونڈوز صرف ان کو سیمیٹری تک، کیٹاکامبس مطلب سیمیٹری یعنی جہاں پر دفن کیا جاتا ہے مردوں کو، تو یہ مردوں کا راستہ نہ ہو جہاں سے مردوں کو نکال کر اس سکول میں سے ان مرے ہوئے بچوں کو، جو زندہ ہی مرے ہوئے ان کو نکال کر صرف سیمیٹری تک لے جائے. نہیں، یہ جو ونڈو ہے اس اسکول کی، یہ دنیا کی ونڈو بن جائے تاکہ وہ پوری دنیا کو دیکھ سکیں. اس لیے سب کو جاگ جانا چاہیے اور ان غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. break open till they break the town and show the children to green fields. اٹھو ہم سب اس جو یہ ہمارے امیروں اور غریبوں کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں تاکہ ان غریب بچوں کو بھی اس سلم سے باہر نکال دیا جائے. and show the children to green fields، ان کو بھی دنیا کی ہریالی دکھائی جائے. and make their world run azure on gold sands، اور ان کو بھی دنیا کی خوبصورتی دکھائی جائے، اچھی دنیا دکھائی جائے تاکہ جو دنیا کا جو آسمان کا بلو کلر ہے وہ ان پر بھی چمک اٹھے. آن گولڈن سینڈس، اور کہیں دور در جو سینڈس کی جو دنیا ہے، دور دراز میں ریگستان ہے، ان کو بھی یہ دیکھیں جو گولڈ کی طرح چمکتے ہیں. let their tongue run naked into books the white and green leaves open، تو ان کو بھی کتابیں پڑھاؤ. یہاں پر مطلب ہے run naked into books the white and green leaves، تاکہ وہ قدرتی نظارے دیکھ سکیں، وہ کتابیں پڑھ سکیں. یہاں white and green leaves کا یہی مطلب ہے. open history there whose language is the sun، وہ ان لوگوں کی ہسٹری کو پڑھ سکیں جو دنیا کے لیے کچھ کرتے رہے ہیں، جنہوں نے یہ دنیا بنائی ہے، اتنی اچھی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اتنا بیوٹیفل اسے بنایا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کو اس دنیا کا حصہ مانتے ہی نہیں. ان کو کہیں سلیمز جہاں ہے وہ وہیں پھینک دیتے ہیں، وہ وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہیں میں گھٹ کر مر جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں کبھی کوئی بہار نہیں آتی ہے. تو dear students, this is a reading of this poem, an explanation of this poem, an elementary school classroom in Islam. Our writer Stephen Spender was a socialist in fact. وہ چاہتا تھا کہ دنیا میں امیری غریبی کا جو فرق ہے وہ نہ رہے، تو اس نے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. I hope you must have understood what this poem infers for you.